السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریش شاہ ناول سے۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول تو عشق پہ جنون کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب سامنے سے اچانک دروازہ کھلا اور ایک دوشیزہ اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، لیکن دانش شاہ کے لیے اس کا حسن کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، شاید اس سے پہلے وہ کبھی اس سے نہیں ملا تھا۔ اس لڑکی سے زیادہ غصہ اس وقت اسے اپنے سیکرٹری پر آ رہا تھا، جس نے ایک لڑکی کو بنا اجازت اس کے آفس میں بھیج دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے ٹیبل کے قریب آئی تھی۔ اس کی ہیل کی آواز اسے اریٹیٹ کر رہی تھی۔ ہائے، میرا نام لیلا ہے۔ میں سپلین ملک کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا بھی آپ کی طرح بزنس مین ہیں۔ شاید آپ ان کو جانتے ہوں گے۔ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس آفس کے اندر آپ کسی کو نہیں آنے دیتے، تو میں یہاں پر کیسے آئی؟ تو میں خود ہی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے سب سے باہر لڑ کر آ رہی ہوں۔ مجھے آپ تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ فیس کرنا پڑا، لیکن فینس تو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ بس میں نے بھی آپ کے رولز توڑ دیے اور اس وقت آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میری نظروں کے سامنے میرا وہ کرش ہے جسے میں پچھلے 1 سال سے دن رات فالو کر رہی ہوں۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں دانش۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے بس آپ ہی کے بارے میں سوچتی ہوں۔ میرے کمرے میں آپ کے بڑے بڑے پوسٹرز ہیں۔ لوگ ایکٹرز اور سنگرز کے فینز ہوتے ہیں، لیکن جس دن سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کی فین ہو گئی ہوں۔ آپ مجھے کوئی پیچھے پڑ جانے والی فین ہرگز مت سمجھیے گا۔ میں بس ایک عام سی لڑکی ہوں جو آپ کے انداز، آپ کی پرسنالٹی کی دیوانی ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بہت بہت زیادہ لائک کرتی ہوں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ بہت ساری لڑکیوں کے کرش ہوں گے۔ ایون میری کلاس میں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو اکثر آپ کے بارے میں باتیں کر کے مجھے جلا کر رکھ دیتی ہیں۔ کبھی کبھی تو ان کے ساتھ میری اچھی خاصی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن کیا کروں، آپ پر میرا ایسا کوئی حق دعویٰ نہیں کہ میں انہیں آپ کے بارے میں بات کرنے سے منع کر سکوں۔ میں بس آپ کے پاس یہاں ایک درخواست لے کر آئی ہوں۔ جانتی ہوں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، آپ بہت بزی ہیں۔ آخر آپ اتنی بڑی کمپنی کے مالک ہیں، لیکن آپ اپنے فینس کی خواہش تو پوری کر ہی سکتے ہوں گے۔ آپ مجھے بھی اپنا ایک فین سمجھ کر میری اس خواہش کو پورا کر لیجیے گا۔ وہ انویٹیشن کارڈ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بہت عاجزی سے بول رہی تھی۔ جس انداز میں وہ باہر سے اندر آئی تھی، اسے سامنے پاتے ہی بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس کی سحر انگیز شخصیت نے سچ میں اس پر اپنا اثر کر دکھایا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ رش مہرش کا بھائی اتنا ہینڈسم اور باروق پرسنالٹی کا مالک ہوگا۔ اس نے تو بس 1-2 بزنس میگزین کور پر ہی اس کی تصویر دیکھی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص ان میگزین سے کہیں درجہ ہینڈسم پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وہ کب سے اس کی باتیں سنتا، اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی سے جاننا مشکل نہیں تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کتنی دیر تو وہ کچھ بولا ہی نہیں۔
لگتا ہے میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ کافی دیر کے بعد لیلا نے کہا۔ اتنی سب باتوں کے بعد اس کا ایک لفظ بھی نہ بولنا لیلا کو پریشان کر گیا تھا۔ مطلب اتنی خوبصورت لڑکی اس کی فین ہے، یہ بات اس کے نزدیک سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اتنا وقت بھی نہیں لیا آپ نے۔ میرا سچ کہوں تو آپ کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی خود چل کر میرے پاس آئی ہے مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ وہ ٹیبل سے کارڈ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ لیلا کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ مطلب آپ آئیں گے؟ وہ خوشی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر آپ اتنی محبت سے بلائیں گی تو آنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو لیلا کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ کون سا وعدہ؟ اس نے سوچا۔ اسے کون سا وعدہ نبھانا تھا، لیکن پوچھنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتی ہوں آپ کی خوشی کے لیے؟ وہ خوشی سے بولی۔ دوپہر کا لنچ؟ وہ دراصل کل کا سارا دن میرا بہت برا گزرنے والا ہے، اگر آپ ساتھ نہ رہی تو۔ آف کورس، کیوں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ جب کہیں، جہاں کہیں، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی کہ میں اپنے کرش کے ساتھ لنچ کروں گی۔ میری ساری دوست مجھ سے جل کر پاگل ہو جائیں گی۔ وہ خوشی سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی تو دانش اس کے چہرے کی ایکسائٹمنٹ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل ملاقات ہوگی، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پرکشش تھی۔ لیلا کو اپنے دل میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے جلدی یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کی شخصیت اور اس کا انداز بیان لیلا کے دل پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہو رہا تھا۔ میرا نمبر لینے سے شاید آپ کو میرا انتظار نہ کرنا پڑے۔ وہ اپنا کارڈ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شکار اتنی آسانی سے اس کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے تو سن رکھا تھا کہ دانش بہت مغرور انسان ہے، یہ بد مزاج شخص اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھ نہیں آتا، اور یہاں وہ کتنی آسانی سے اسے شیشے میں اتار چکی تھی۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ تھامتا نمبر اپنے موبائل پر نوٹ کرنے لگا۔ لیلا کے بیگ میں اس کا فون بجا تو اس نے فوراً نکال کر اس کا نمبر سیو کیا۔ تو پھر کل ملاقات ہوگی، وہ مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی اور کافی دیر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اوور ایکٹریس کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا وہ سرگوشی نما آواز میں بولا اور ایک بار پھر سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سیکریٹری اسے خوشی سے باہر نکلتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ اندر سے دانش کے چلانے کی آواز نہیں آئی تھی۔ سب کچھ بہت نارمل تھا۔ شاید اس کا باس اسے جانتا تھا، تبھی تو سب کچھ اتنا نارمل تھا، ورنہ کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کے باس کا کیا حال ہوتا تھا وہ اس سے چھپا ہوا تو نہ تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے پرانے انداز میں واپس آ چکا تھا، وہی روکھا سوکھا انداز۔ اس نے اپنے سیکریٹری کو آفس میں بلا کر حکم دیا کہ کل لنچ میں وہ کسی شاندار ہوٹل کی بکنگ کروا دے۔ ٹیبل 2 نام سے بک کروائی گئی تھی، دانش شاہ اور دوسرا لیلا سکلین ملک، لیکن اس کا سیکریٹری جانتا تھا دانش شاہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ دادی اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ نہ جائیں، اتنا بھی ضروری نہیں ہے اس فنکشن کو اٹینڈ کرنا۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا، جہاں سامنے دادی بیٹھی بالکل تیار تھی کسی فنکشن پر جانے کے لیے۔ ان کی طبیعت
ٹھیک نہیں تھی۔ دانش نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہیں پر بھی جائیں، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت چاہت سے بلایا ہے، اور سب سے خاص بات ان یتیم بچوں کا ہے ہی کون ہمارے علاوہ۔ اگر وہ معصوم بچے کچھ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کے قابل بنیں۔ ان کا غریب یا یتیم ہونا ان کی غلطی نہیں ہے دانش، اور یہ بات وہ تب سیکھیں گے جب کچھ لوگوں کے سامنے بولنے کے قابل ہوں گے۔ آج وہ چند لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کریں گے، اور کل انشاءاللہ زندگی میں وہ سب کے سامنے سر اٹھا کر بات کریں گے۔ ان بچوں کو لگتا ہے کہ وہ یتیم ہیں، غریب ہیں، اس لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی اہمیت کسی کی غریبی یا نام نہ ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ اہمیت ان کی ہوتی ہے جو سر اٹھا کر بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو اپنی بات دوسرے کے سامنے بیان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ مجھے وہ معصوم بچے بے حد پسند ہیں۔ میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزار کر جلدی واپس آ جاؤں گی۔ دادی نے بات ختم کرتے ہوئے اپنے ملازم کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ انہیں ابھی نکلنا تھا، ان کے ساتھ دانش اٹھ کر باہر کی جانب آیا۔ سنو رضوان، دادی کا خیال رکھنا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا تمہاری۔ دادی کو کچھ بھی کہنا اس کے بس سے باہر تھا، لیکن ڈرائیور کو وہ وارن کرنا نہ بھولا تھا۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ لیلا کو مسکراتے دیکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ رش ڈارلنگ، میں بہت جلدی ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والی ہوں، لیلا اسے دیکھتے ہوئے بولی تو رش نے آئی برو اچکائی۔ کیسی خوشخبری؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت پریشان تھی اور لیلا اسے کسی نہ کسی طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس میری جان، تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر دیکھنا کیسا سرپرائز ملے گا تمہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو مہرش بھی اس کے ساتھ اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ تم میرے ساتھ آؤ، کہیں آؤٹنگ کرتے ہیں۔ مہرش اس کا ساتھ باہر آنے لگی تو لیلا نے ناں میں سر ہلایا۔ سوری جانو، لیکن آج میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، ہم دونوں بعد میں چلیں گے۔ لیلا نے فوراً اسے بتایا تو مہرش مسکرا دی۔ لیکن ایان تو یہاں نہیں ہے، تم کس کے ساتھ جا رہی ہو ڈیٹ پر؟ وہ اس کے بوائے فرینڈ کا نام لیتے ہوئے بولی۔ ایان کے ساتھ میرا بریک اپ ہو چکا ہے، وہ بھی 2 مہینے پہلے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا اس بارے میں، یہ میرا نیو بوائے فرینڈ ہے۔ وہ اس انداز میں بولی کہ مہرش محض اسے گھور کر رہ گئی۔ نیو بوائے فرینڈ؟ تم نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اگر بتا دوں تو یقین نہیں کرو گی، لیلا مسکرائی۔ لیکن کیوں نہیں کروں گی، کیسے بوائے فرینڈ بنا لیا ہے؟ کیا ٹام کروز یہاں آیا ہے تمہارے لیے؟ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی جاننے کے لیے۔ دانش شاہ کا نام سنا ہے کبھی؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس انداز میں بولی کہ مہرش کے چہرے پر غصہ نمایاں ہونے لگا۔ اس کا نام لے کر میرا موڈ آف کرنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے بولی اور اپنا بیگ اٹھائے قدم تیزی سے آگے بڑھائے۔ نو بیبی، بالکل بھی نہیں۔ بھلا میں اپنی جانوں کا موڈ آف کروں گی؟ میں تو بس تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں۔ ویسے مجھے یہ بوائے فرینڈ کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ آج وہ مجھے ڈیٹ پر لے کر جا رہا ہے، اور پھر وہ میری برتھ ڈے پر بھی آئے گا، اور پھر میں اپنی پارٹی پر اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار کر بریک اپ کروں گی۔ بڑی محفل میں جب اس کی انسلٹ ہوگی تب میری سہیلی کو خوشی ملے گی، اسے سکون ملے گا۔ اتنے دنوں سے اس کا موڈ جو آف ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو مہرش کو اپنی سہیلی پر بے حد پیار آیا۔ میری جان، کیا
کیا تم یہ سب کچھ میرے لیے کر رہی ہو؟ وہ بہت خوشی سے بولی، اور کس سے اتنا پیار کرتی ہوں؟ تمہاری اداسی دور کرنے کے لیے میں ایکشن کا ری ایکشن دوں گی، کیونکہ آج اس لنچ کے بعد پھر اس ویک میں اس کے اتنے قریب چلی جاؤں گی کہ وہ پارٹی میں بھی میرے اتنے ہی قریب آنے کی کوشش کرے گا، اور پھر جب اتنے بڑے بزنس ٹائکون کی پوری پارٹی میں انسلٹ ہوگی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہر چینل پر اس کی بے عزتی کی خبریں چل رہی ہوں گی۔ جتنی بے عزتی تمہاری ہوئی ہے اس سے ڈبل اس کی نہ کروائی تو میرا نام بھی لیلا سکلین ملک نہیں۔ اور پھر ہم دونوں پارٹی کریں گے۔ وہ مہرش کو دیکھ کر اس کا خوبصورت چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ، وہ اس کے گلے لگتی چہکتی ہوئی بولی۔ اپنی طبیعت کی خرابی کو وہ صبح سے محسوس کر رہی تھی، لیکن دانش کو نہیں بتایا۔ لیکن اب ان کی حالت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی میں واپس آ رہے تھے جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کی طبیعت نہیں سنبھل سکتی۔ انہوں نے رضوان سے پانی مانگا، جبکہ ان کی خراب طبیعت کو نوٹ کر کے رضوان بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ کیا ہوا بی بی جی؟ آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے۔ مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، کہیں تو گاڑی ہسپتال کی طرف موڑ لوں؟ وہ پریشانی سے ان سے پوچھنے لگا۔ بیٹا پانی لے آؤ۔ وہ بڑی مشکل سے الفاظ ادا کر پا رہی تھی۔ اپنی طبیعت کی خرابی تو وہ یتیم خانے سے نکلتے ہی محسوس کر چکی تھی، لیکن اتنی تکلیف ہو جائے گی اس بات کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ انہیں اپنے بائیں جانب درد محسوس ہوا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ اس درد کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی جب رضوان بری طرح سے گھبرا کر آس پاس کسی دکان کو تلاش کرنے لگا تاکہ وہ انہیں پانی لا کر دے سکے۔ بی بی جی، لگتا ہے پچھلی گلی میں کوئی دکان ہے، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ آپ پلیز گاڑی سے مت نکلیے گا، میں بس 1 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ ان سے کہتا بھاگتے ہوئے پچھلی گلی میں غائب ہوا تھا، جبکہ درد ان کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آج بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تھی۔ پاپا یقیناً گھر پر اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ جلدی بھاگ کر گھر کی جانب جا رہی تھی جب اگلے تھوڑے سے فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی نظر آئی جس میں ایک عورت بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ یا اللہ رحم! وہ بھاگتی ہوئی اس گاڑی کے پاس آئی۔ ایک بوڑھی عورت اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بری طرح سے مچل رہی تھی۔ پریا نے فوراً دروازہ کھولا اور اس عورت کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یا اللہ رحم! وہ عورت کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ پریا نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تکلیف سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ بی بی جی پانی لیں، یہ پانی۔ وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ پریا کو اس کی حالت دیکھ کر سمجھ آ گیا کہ وہ اس عورت کا ڈرائیور ہے اور اس عورت کی وجہ سے بے حد خوفزدہ ہے۔ بھیا مجھے لگتا ہے ان کے دل میں تکلیف ہے، آپ جلدی سے انہیں ہسپتال لے کر جاؤ۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ طبیعت بگڑ جائے انہیں ہسپتال پہنچانا ہوگا۔ ان کی طبیعت کے پیش نظر پریا نے کہا، بہن میں کیا کروں؟ میں ان پڑھ ہوں، مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں، میں کیسے سنبھالوں گا؟ ہسپتال والے 1000 سوال کریں گے اور ہسپتال تو یہاں سے بہت دور ہے۔ اگر صاحب جی کو فون کر کے بتایا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ دیکھیں بھائی، ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، اب جلدی سے گاڑی سٹارٹ کریں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اللہ رحم کرے گا۔ اس طرح کسی انجان کے ساتھ جاتے ہوئے پریا پریشان تو تھی، لیکن وہ انسانیت چھوڑ نہیں سکتی تھی۔
آج اگر وہ اس عورت کو یوں تڑپتے مچلتے چھوڑ دیتی تو شاید اللہ اسے کبھی معاف نہ کرتا۔ وہ انسانیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس شخص کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ بھائی، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کسی بڑے ہسپتال میں پہنچتے ہوئے بہت دیر کر دیں گے۔ آپ انہیں کسی بھی ہسپتال لے جائیں، یہیں پاس میں ایک ہسپتال ہے، پلیز وہاں چلیں۔ بہن، آپ ہمارے صاحب کو نہیں جانتی، وہ ان چھوٹے ہسپتالوں میں نہیں جاتے۔ فی الحال ہمیں ان کی جان بچانی ہے، ان کا اسٹینڈرڈ نہیں دیکھنا۔ فی الحال ان کی جان اہمیت رکھتی ہے۔ اگر اس بڑے ہسپتال میں پہنچنے سے پہلے ان کی جان چلی گئی تو کیا جواب دیں گے آپ اپنے صاحب کو؟ جلدی سے گاڑی دوسری طرف موڑ دیں تاکہ ہم جلدی ہسپتال پہنچ سکیں۔ اس کی بات پر وہ غصے سے بولی تو ڈرائیور فوراً ہی گاڑی اس ہسپتال کی طرف موڑ چکا تھا۔ یہ لڑکی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، کسی بڑے ہسپتال تک پہنچتے ہوئے ان کی جان بھی جا سکتی تھی اور وہ اتنا بڑا رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیلا، آپ یہاں؟ مجھے بہت خوشی ہوئی، یقین مانیں آج آپ نے میری ان تنہائی بانٹ لی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا تو لیلا کو اپنا دل بے ترتیبی سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ ایسا تو اس نے کبھی ایان کے وقت بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ ایان ایک دوسرے کے کافی زیادہ قریب تھے، دونوں کا رشتہ اگلے لیول کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ ایان اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، ایان کا روک ٹوک کرنا، اسے بے باک ڈریسنگ کرنے سے روکنا اس کی نظر میں تنگ نظری تھی، جس کے بعد اس نے ایان سے بریک اپ کرنا بہتر سمجھا۔ تقریباً 2 مہینے سے وہ اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر چکی تھی اور وہ پاکستان چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت امیر فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ایسے رشتے بنانا اور توڑنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ نے بلایا تو میں کیسے نہیں آتی؟ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، 1 سال سے آپ کو فالو کر رہی ہوں، مجھے تو یہاں آنا ہی تھا۔ آپ کے ساتھ لنچ کرنا میرے لیے خوش قسمتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھ گیا۔ لیلا، میں نے آج تک کسی سے دوستی نہیں کی، مجھے ایک دوست چاہیے جو مجھے سمجھتی ہو، مجھے جانتی ہو، میرے ساتھ وقت گزارے، جسے میں بورنگ انسان نہ لگوں۔ میں تنگ آ چکا ہوں اپنی روٹین سے، سوچتا ہوں کہ کیا ہے میری زندگی اور کب تک میں گزاروں گا یہ بے رونق زندگی۔ مجھے ایک ساتھی چاہیے، ایک دوست چاہیے جس سے میں اپنی ہر بات شیئر کر سکوں۔ تم میری دوست بنو گی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بے حد عاجزی سے پوچھ رہا تھا۔ لیلا کا دل چاہا کہ وہ اس کے قدموں میں بچھ جائے۔ کیوں نہیں دانش، میں تمہاری دوست بنوں گی، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں جب بھی کسی دوست کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ سکتے ہو۔ وہ اسے یقین دلانے والے انداز میں بولی تو دانش محض مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ لیلا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس کے دماغ کے ساتھ کس طرح سے کھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر داؤد، بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے چھوٹے سے ہسپتال میں آئے۔ اگر آج آپ وقت پر نہ آتے تو شاید ان کی جان نہیں بچ سکتی تھی۔ آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ڈاکٹر اسامہ اسے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے آپ پر یا کسی پر بھی کوئی احسان نہیں کیا، صرف اپنا فرض نبھایا ہے، اور ہسپتال چھوٹا ہو یا بڑا ہو فرق نہیں پڑتا، بس یہاں جان بچائی جاتی ہے، اور یہ تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، کیونکہ اس علاقے میں اور کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، بس ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، کامیابی تو اللہ پاک نے دی ہے اور انشاءاللہ وہ اور کامیابی بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ مسکرا کر نکلنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے دانش کے ڈرائیور پر پڑی، جو بہت زیادہ بوکھلایا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا۔ یقیناً اس بیچارے کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی وہ ذرا سی باتوں پر بہت برے طرح سے گھبرا جاتا تھا۔ کیا ہوا رضوان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ فوراً اٹھ کر سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کون ہے ہسپتال میں؟ داؤد کی عادت تھی کہ وہ ہر انسان کا خیال رکھتا تھا۔ وہ سب سے
الگ تھا، اس کے لیے کیا غریب کیا امیر سب برابر تھے، اور یہاں پر وہ صرف اور صرف رضوان کی مدد کے لیے ہی آیا تھا۔ اس کی جگہ اگر دامد شاہ ہوتا تو وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا، لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا، اس کا دل اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ صاحب جی، اندر بی بی جی ہیں۔ راستے میں اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، مجھ سے پانی مانگا تو جب تک میں پانی لے کر آتا ہوں ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا، یہ بی بی انہیں میرے ساتھ یہاں لے آئی اور انہوں نے ڈاکٹر کو سب کچھ سمجھایا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اگر ہمیں تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو بی بی جی نہیں رہتی، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جبکہ دادی کی حالت پر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ تم نے دامش کو بلایا یہاں؟ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا تو رضوان نے نہ میں سر ہلایا۔ نہیں صاحب جی، میں نہیں بلا سکتا اور نہ ہی میں بلاؤں گا، اگر میں نے بلایا تو صاحب غصہ ہوں گے اور مجھے گولی مار دیں گے، میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ اگر دادی کو کچھ ہو گیا صاحب جی، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ رضوان کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں خود اسے بتاؤں گا، تم یہاں بیٹھو آرام سے، تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ رضوان اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو میرے بھائی، سب ٹھیک ہے، اور جو ٹھیک نہیں ہے وہ ہم ٹھیک کر لیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرس کو آواز دینے لگا، اس کی طبیعت خراب ہے، آپ پلیز اسے میڈیسن دیں۔ اس نے نرس سے کہہ کر رضوان کو زبردستی اندر بھجوایا، جبکہ پریا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ شخص کافی اچھا لگ رہا تھا جو اپنی نوکر کی بھی اتنی فکر کر رہا تھا۔ اس نے وائٹ کوٹ پہنا تھا، مطلب کہ وہ یہاں ڈاکٹر تھا۔ رضوان کو بھیج کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تھینک یو سو مچ بہنا، آپ نے آج ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اگر آپ ساتھ نہ ہوتی تو شاید رضوان یہ سب کچھ سنبھال نہیں پاتا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ میں ابھی پیشنٹ کے گھر والوں کو فون کرتا ہوں، اس کے بعد آپ گھر چلے جائیے گا، ہماری وجہ سے آپ کو بہت مصیبت اٹھانی پڑی۔ وہ اخلاقیات سے بات کرتے ہوئے بولا تو وہ مسکرائی۔ شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا اور انشاءاللہ ایک دن آپ کے فرائض سر انجام دوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ڈاکٹر اسے شروع سے ہی پسند تھے اور وہ خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اس کے انداز پر داؤد مسکرا دیا، انشاءاللہ ضرور، آپ کا حوصلہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور ڈاکٹر بنیں گی، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ بلا جھجک میرے ہسپتال میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ وہ اپنا کارڈ اسے تھماتے ہوئے بولا، انشاءاللہ ضرور، تھینک یو سو مچ۔ پریا نے خوشی سے اس کا کارڈ تھام لیا تھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو تھوڑی دیر یہاں رکیں، تب تک میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، اور پیشنٹ کی فیملی کو بھی فون کر کے بتانا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو پریا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، آرام سے فون کر کے آئیں، تب تک میں یہیں پر بیٹھی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا کر وہاں سے نکلا، جب اچانک آپریشن تھیٹر سے نرس باہر نکلی۔ میم آپ جلدی سے یہ دوائی لے کر آئیں نیچے اسٹور سے، پیشنٹ کو اس کی ضرورت ہے، کنڈیشن زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ نرس ایک پرچی اس کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی واپس اندر چلی گئی تھی، جبکہ پیشنٹ کی کرٹیکل حالت کو سوچتے ہوئے وہ فوراً اسٹور کی طرف بھاگی تھی تاکہ جلدی سے جلدی میڈیسن آپریشن تھیٹر تک پہنچا سکے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میڈیسن لے کر واپس آ رہی تھی۔ اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے، لیکن اس نے کہا کہ پیشنٹ ڈاکٹر داؤد کی کچھ لگتی ہے، جس پر اسٹور والے نے فوراً ہی دوائی اس کے حوالے کر دی۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھ کر تیزی سے اوپر آ رہی تھی جب سامنے سے آتا وجود اس سے ٹکرایا۔ وہ چٹان سا وجود اسے بری طرح ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ یا اللہ رحم! وہ سر مسلتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ سامنے والے کے ہاتھ میں موجود کولڈ کافی اس کے قیمتی کپڑوں کو برباد کر گئی تھی۔ وہ آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے بے حد غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شکل سے ہی کافی مغرور لگتا تھا، پر یا کو یقین تھا وہ ضرور اسے سنانے والا ہے۔ وہ جلدی سے اس سے معافی مانگ کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، بس ایک بار میڈیسن آپریشن تھیٹر تک پہنچ جائے، پھر وہ اس شخص سے لڑنے کے لیے بھی تیار تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے جانا ہے، میرا جانا ضروری ہے، میں بعد میں آپ سے معافی مانگ لوں گی۔ وہ بس اتنا کہہ کر جانے ہی والی تھی کہ سامنے والے نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ سوری کی بچی، حالت دیکھی ہے میری شرٹ کی، کیا حال کر دیا ہے تم نے چلنے کا سینس نہیں ہے۔
پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کر چلنے پھرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اپنی حرکت کی طرف غور کرو، تمہیں چاہیے کہ تم یہاں مجھ سے معافی مانگو اور تم بھاگ رہی ہو۔ اس طرح انسان اپنی غلطیوں سے بھاگ سکتا ہے لیکن کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ شرٹ کتنے کی تھی جسے تم نے ایک سیکنڈ میں برباد کر دیا؟ وہ بے حد غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ دیکھیے میرا جانا ضروری ہے، وہ اندر بہت بیمار ہے، یہ میڈیسن ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے ورنہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ میں یہ سب کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی سے معافی مانگو، وہ بھی ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر۔ اس طرح سے تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اندر پیشنٹ ہے، مجھے بس 1 منٹ دے دیں، میں یہ میڈیسن دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ پریا کو اس کی باتوں پر غصہ آنے لگا۔ بند کرو یہ فضول باتیں اور معافی مانگو، وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ کیا آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اندر وہ عورت مر رہی ہے اور آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھے چکانا چاہتے ہیں؟ پریا کو اتنا غصہ آ گیا اس بددماغ انسان پر۔ بکواس بند کرو، اور میں نے کہا معافی مانگو اپنی غلطی کی۔ وہ اس کا بازو مزید غصے سے جگرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ آخر اس لڑکی میں ایسی بھی کون سی عقل تھی کہ وہ اس سے معافی نہیں مانگ سکتی تھی؟ اب تو اسے مزہ چکائے بغیر وہ اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی جی رہا ہے یا مر رہا ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری شرٹ کا یہ حال ہے۔ یا تو ابھی کے ابھی اس شرٹ کی قیمت ادا کرو ورنہ سر جھکا کر معافی مانگو۔ اللہ کیسا انسان ہے، بے حسی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ وہ اس سوچ کر رہ گئی۔ فائن، بتائیں کیا قیمت ہے آپ کی شرٹ کی؟ اس ایک گھٹیا شخص سے معافی مانگنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تمہاری اوقات سے باہر۔ وہ تمہیں سر اڑانے والے انداز میں مسکراتا ایک جملہ ادا کر گیا جس پر پریا کو اس شخص سے مزید چڑ محسوس ہوئی۔ اس شرٹ کی قیمت ادا کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے سر جھکاؤ، معافی مانگو کیونکہ یہاں سے تم اسی کنڈیشن میں جا سکتی ہو، وہ مغرورانہ انداز میں کہتا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ پریا کا دل چاہا ایک رکھ کر لگا دے اس کے خوبصورت چہرے پر، یہ شکل سے جتنا خوبصورت دل سے اتنا بدصورت تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اندر وہ عورت اپنی جان سے جا رہی ہے، لیکن پریا اتنی بے حس نہیں تھی۔ وہ اس کی شرٹ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی لیکن معافی مانگ سکتی تھی کیونکہ یہاں سوال اس کی انا، اس کی عزت نفس کا نہیں بلکہ اس عورت کی زندگی کا تھا۔ میری وجہ سے آپ کی شرٹ گندی ہوئی، میں شرمندہ ہوں۔ ٹھیک کہا آپ نے، آپ کی اس شرٹ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، اسی لیے مجھے میرے رویے پر معاف کریں اور جانے دیں۔ اگر میں نے یہ میڈیسن اندر نہیں پہنچائی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے نہ جانے کیوں اتنی چھوٹی سی بولی، نہ جانے کیوں اس چھوٹی سی لڑکی کو جھکا کر دامش شاہ کو الگ ہی سکون ملا تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی لیکن وہ اس لڑکی کو اتنی آسانی سے معاف تو ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر جھکا کر معافی مانگنے کے لیے کہا، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ پریا نے ایک نظر غصے سے اسے دیکھا، اس کا غصہ بھی اسے سکون دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا داؤد بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ شکر ہے دامش تم آ گئے، دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، انہیں گاڑی میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ مس پریا نے وقت رہتے انہیں ہسپتال پہنچایا ورنہ پتہ نہیں آج کیا ہو جاتا۔ ڈاکٹر داؤد پریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تو دامش نے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ جس عورت کے مرنے کی بات وہ کر رہی تھی وہ اس کی اپنی دادی تھی؟ پریا بنا اس کی جانب دیکھے آگے بڑھ چکی تھی جبکہ وہ صرف خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن زیادہ دیر شرمندہ رہنا اسے آتا کہاں تھا۔ وہ اس کا احسان چکا دے گا سوچ کر سر جھٹک گیا، پھر اسے نظر انداز کرتا داؤد کے ساتھ دادی کی خیریت معلوم کرنے چلا گیا۔ لیکن ڈاکٹر نے انہیں اندر جانے سے منع کر دیا جبکہ داؤد دادی کو دیکھنے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی دادی کے روم سے باہر اپنا بیگ اور کچھ سامان اٹھا رہی تھی، اتنے میں داؤد بھی دادی کو دیکھ کر واپس آ گیا۔ ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں، آپ اپنی پیشنٹ کا خیال رکھیے گا، وہ اس کے بجائے داؤد کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ اس کا نظر انداز کرنا دامش کو اندر تک جلا گیا تھا۔ وہ جانے لگی تو دامش نے اسے پیچھے سے پکڑ کر روک لیا۔ یہ رکھ لو تمہاری نیکی کی قیمت۔ اپنی جیب سے چند 5000 کے نوٹس نکال کر وہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ پریا نے ایک نظر اس بے مروت شخص کو دیکھا تھا جو اس کی نیکی کی قیمت ادا کر رہا تھا۔ ان پیسوں سے آپ اپنی دادی کا صدقہ دیجیے گا اور ہو سکے تو ان کا خیال رکھیے
رکھیے گا تاکہ دوبارہ ان پر یہ وقت نہ آئے۔ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اگر میرے دل میں آپ کے جیسے خود پسندی ہوتی تو ضرور کہتی تھینک یو بولے مجھے، لیکن میں ایسا نہیں کہوں گی کیونکہ مجھے آپ کے تھینک یو کی ضرورت نہیں، کیونکہ کچھ الفاظ احساس کے ساتھ بولے جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر پہلے مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ کے اندر درد تو تب جاگا جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اندر موجود عورت آپ کی دادی ہے، ورنہ آپ کے لیے آپ کی معافی اہمیت رکھتی تھی۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے میں اپنے الفاظ ضائع نہیں کرتی۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جو دل میں آیا سنا گئی، جبکہ دامش کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کچھ بھی الٹا سیدھا مت سوچ یار، بیچاری نے بہت مشکل سے سب کچھ ہینڈل کیا ہے، ورنہ رضوان کو تو تیرے ڈر سے بخار چڑھ گیا تھا۔ داؤد اس کا دھیان اس لڑکی کی طرف سے ہٹانا چاہتا تھا، جو سچ میں ایک بہت مشکل کام تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو دامش اور پریا کی پہلی ملاقات کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔